أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، انسان عقل سے اگر کام لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ پیدائش کے بعد عمر بڑھ نہیں رہی ہے. عمر بڑھنے کا جو گمان ہے یہ بہت غلط ہے. عمر گھٹ رہی ہے. ایج میں سے ریڈکشن ہوتے جا رہا ہے، ایک ایک دن کا، ایک ایک مہینے کا، ایک ایک سال کا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے پر اس کی موت مقرر کر دیتے ہیں، اور موت کے تعلق سے آیا ہے کہ ایک لمحہ پہلے اور ایک لمحہ بعد میں نہیں آتی. جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر آتی ہے. بہانہ کچھ بھی بنے گا، جوانی رہے گی، لڑکپن رہے گا، ادھڑپن رہے گا، بڑھاپا رہے گا، یا اور بڑی عمر پائیں گا، لیکن مرنے کا وقت مقرر ہے. تو ہر گزرتا ہوا دن فیصلے کے دن کے قریب ہوتا جا رہا ہے. انسان کے جو فیصلے کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ، اس کے قریب ہوتے جا رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے، اس کے مطابق یا تو اس کا ٹھکانہ جنت بن رہا ہے یا پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ بن رہا ہے. جنت اور جہنم کے ٹھکانے کو اختیار کرنے اور اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی دے کر اس مختصر سی زندگی میں جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے وہ سارے طریقے، وہ سارے اصول، وہ سارے راز، وہ ساری باتیں قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں. اب انسان اسی وقت عقل مند ہوگا، اسی وقت آدمی واقعی سچا اور پکا ہوگا جب وہ اپنے اعمال پر خود اپنی گہری نظر رکھے. اپنے اعمال کا اپنے کو ہی حساب دینا ہے، کوئی اور آ کر نہیں دے گا. اپنے اعمال کا حساب باپ نہیں دے گا، ماں نہیں دے گی، بھائی نہیں، بہن نہیں. باپ کے عمل کا حساب ہمیں نہیں دینا ہے، ماں کے اعمال کا حساب ہمیں دینا نہیں ہے، بہن بھائی کے اعمال کا حساب ہمیں دینا. سب اپنے آپ کو، ہر شخص کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے اعمال کا خود اپنا حساب دینا ہے. تو جنتیوں کے اعمال اختیار کریں گے تو پھر امکان پیدا ہوگا، چونکہ وہ اعمال جنتیوں کے کیا ہے، محبت سے کیا ہے، اللہ کے عشق میں کیا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب اور تڑپ کے حساب سے ڈیسٹینیشن طے کر دیتے ہیں. اور جب ڈیسٹینیشن طے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس پر مہربان ہوتا ہے، اور مہربان ہو کر جنتیوں کے اعمال کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور مہلت بھی دیتا ہے، اور آسانیاں بھی مہیا کرتا ہے. اگر انسان اپنی اس ہر گزرتے دن پر
حساب نہیں لے رہا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لے رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا، نیگلیجنس میں چلے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے میں مزے ملیں گے، اسے دنیا کی مختصر سی زندگی میں موج مستیوں میں گزار دے گا، تو پھر اس کے لیے دوزخ ڈیسٹینیشن طے ہو جائے گا، اور جب گناہ پر گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو گلٹی محسوس نہیں کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے گناہ آسان ہوتے جائیں گے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائے گا، اور اس کے بعد دوزخ میں چلے جائے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے، اور عبادتوں کے سٹینڈرڈ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ عبادت کا سٹینڈرڈ اور لیول کیسا ہو، پسند کیسی ہو۔ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت محبت کے ساتھ کرنا۔ اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ عمل با محبت خواہت پر سے، جو عمل محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، عشق کے ساتھ کیا جاتا ہے، معبود کی عظمت کو، معبود کی ربوبیت کو، معبود کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے جہ و جلال کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، تو وہی عمل پوچھا جائے گا، اسی عمل کے تعلق سے سوال ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ عبادتوں کا موسم ہے، رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں مومن بندوں کو گولڈن اپارچونٹی دے کر بتاتے ہیں کہ کرو، اور ہر بندہ جو 11 مہینے بھی غفلت سے گزارتا ہے، رمضان المبارک میں اللہ توفیق دیتا ہے، توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح جنت کے دروازے کھولے، دوزخ کے دروازے بند کرے، شیاطین کو جکڑا، تو رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور بندہ آسانی کے ساتھ رمضان المبارک کے فیوز اور برکات کو حاصل کرتا ہے۔ تو سیزن کے مطابق ہی عبادات اسٹینڈرڈ کے مطابق کرنا ہے، نیکیاں اسی کے مطابق کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے معنی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور میں خود اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا خوب حکم دینے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کرے، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشش والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں سب سے اہم بات یہ کہ نفس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، آرڈر دینے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی اگر عبادتوں کو دیکھیں تو رمضان المبارک کی ساری عبادتیں، اور خاص طور پر روزہ، یہ نفس پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دینے والا ہے۔ سیلف کنٹرولنگ کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں روزہ سیلف کنٹرولنگ کا اتنی کیپیسٹی دیتا ہے، اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اس کے لیے ڈرتا ہے، اگرچہ کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس بات کے لیے ڈرتا ہے کہ وضو بھی اگر کر رہا ہے تو ایک خطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے۔ تو کتنا بڑا کنٹرول ہوا، یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو باطن کی پاکی، تزکیہ نفس، اور عبادتوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے نفس کی تطہیر، نفس کو پاک کرنا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مومن بندے کو نفس کی مخالفت کرنے کی، نفس کی پاکی کرنے کی زبردست ٹریننگ دے رہا ہے۔ اب رمضان یہ لفظ بنا ہے رمضان سے، اس کے معنی ہے سخت گرمی، جلا دینے، یعنی گناہوں کو جلا دینے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمومی طور پر اگر انسان رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ رمضان کے فیضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں کو جلانے پر راغب کرتا ہے، گناہوں کو جلانے پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز کو چمکانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بلڈنگ ہے، اس پر اگر کلر کر کے کافی عرصہ ہوا تو کیا کریں گے؟ پہلے پالش کرتے، پھر اس کے بعد کلر کرتے، تو رینویٹ کرتے کہ ایک دم
بلڈنگ پھر سے نہیں دکھتی. گولڈ سونا, سونے کو کیا کرتے, جلاتے, جلا کے تپا کے اس کا جو ویسٹیج ہے نکالتے, تب کہیں سونے کا اصلی رنگ, اوریجنل کلر, اوریجنل پالش جو چمکتی ہے, اس کے بعد سونا ایسا دکھتا کہ بالکل نیو گولڈ خریدے نہیں. تو یہ جو چمک ہے, یہ پالش ہے, یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب سے برتن کو بھی, برتن ہے دیگچا وغیرہ, اب آج کے دور میں تو سب آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دیگچے کو خلائی کرتے تھے, نیچے پندے پہ گیرو کلر لگاتے اور اندر خلائی کرتے, کیونکہ اندر پکتا ہے, اندر پکتا ہے خاص چیز, تو اندر خلائی کرنا ہے. یہاں پر اللہ بستا ہے, دل میں خلائی کرنا ہے. اوپر کیسا بھی پھٹا پرانا پہن لے, لیکن اس کے اندر اتنی پاکی رہنا کہ جو سب سے بڑا پاک ہے اللہ رب العالمین, وہ آتا جاتا رہے, وہ بس جائے. تو عزیزان محترم, رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کے ذریعے چمکا رہے ہیں, پالش کر کر کے بتا رہے ہیں. روزہ رہو, یہ ہوگا, جہنم سے تمہارے ڈھال بنے گا. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, عشر نکالو, مال کو پاک کرو. رمضان المبارک میں جتنی مالی عبادت ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی فضیلت ہے, کیونکہ اس مہینے میں ایک فرض کی ادائی کرتے ہیں تو 70 فرائض کی ادائی کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو مومن کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چمکانے والا, میل کچیل کو دور کر دینے والا ہے. امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں. انسان اپنے جیسے, اپنی ہائٹ, اپنی ایج والے دشمن سے بڑا ڈرتا ہے. ارے بھائی انہوں میرے کو فلاں کر دیں گے, نقصان پہنچا دیں گے, میرے کو برباد کر دیں گے, میری دنیا اجاڑ دیں گے, میرے مال کو نقصان پہنچا دیں گے, میرے اولاد کو نقصان پہنچا دیں گے. ڈرتا انسان. 6 فٹ کا انسان کتنا نقصان پہنچائے گا؟ مد مقابل رہنے والا انسان کتنا نقصان پہنچائے گا؟ وہ صرف پہنچائے گا بھی تو اتنا جتنا اللہ کا حکم ہے, اور پہنچائے گا بھی تو صرف دنیا کا, صرف دنیا کا, مال کا ہوگا, اولاد کا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن امامنا و سیدنا مہدی علیہ السلام جو 4 بڑے دشمن انسان کے 4 بڑے جو دشمن ہیں اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں دشمن ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی کو تو سنوارتے ہیں, ظاہری طور پر زندگی کو تو بناتے ہیں, دنیا کی عارضی زندگی کو تو بناتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ آخرت کا, وہ روحانیت کا, وہ انسانیت کا. سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتے ہیں اس عارضی ختم ہونے والی دنیا کا نہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہمیشہ باقی برقرار رہنے والی آخرت کو تربا و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ 4 بڑے دشمن ہیں. نمبر 1 نفس, ایگو, انسان کا ایگو, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. جیسا کہ میں نے سورہ یوسف کی آیت میں بھی پڑھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. لأما, لا جو آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں, گرامیٹیکلی یہ تاکید کے لیے آتا ہے ضرور. امارتن یعنی بہت حکم دینے والا ہے, بہت, ٹو مچ جسے کہتے ہیں, ٹو مچ حکم دینے والا ہے, ٹو مچ آرڈر دینے والا ہے. کیا کا؟ بالسوء, برائی کا, برائی کا, بھلائی کا نہیں. برائی کی وجہ سے آدمی کی آخرت برباد, تباہ, نیست و نابود, جو ہمیشہ کی جگہ ہے. تو پہلا دشمن ہے نفس, دوسرا دشمن ہے شیطان. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان الشیطان للانسانی عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اوپن ایسا چھپا ہوا نہیں, کھلا دشمن ہے. اور تیسرا ہے دنیا. یہ دنیا کا میٹیریل, یہاں کی زندگی, یہاں کے مال متاع, جائیداد, کھیتی باڑی, اولاد, بچے, یہ سب, اور مخلوق بھی انسان کی بڑی دشمن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت شریفہ میں سب سے بڑے دشمن کے تعلق سے بتا رہا ہے. تو سب سے بڑا دشمن جتنا بڑا ہوگا اس کے وار, اس کے اٹیک اتنے ہی خطرناک, اتنے ہی انیکسپیکٹڈ, جو توقع نہیں کرتے ویسے اتنے خطرناک کہ انسان برباد ہو کے رہ جاتا ہے, اس کی دنیا آخرت دونوں اجڑ کے رہ جاتے ہیں.
تو دشمن جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چال بازیوں سے، اس کی مکاریوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اور واقف ہونے کا سب سے بڑا سورس ہے قرآن پاک، سب سے بڑا سورس ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، اور سب سے بڑا سورس ہے خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، ولایت کی تعلیمات۔ عزیزان محترم، یہ جو سب سے بڑا دشمن ہے نفس، سیلف، ایگو، یہ کیسے اس پر کنٹرول حاصل کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول کرنے کے طریقے بتا دیا ہے۔ دشمن بڑا ہے، بہت بڑا ہے، نبیوں کو بھی آ کر ورغلایا ہے، ولیوں کو بھی ولایت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ نفس، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ورغلانے کے لیے، پہلے شیطان آیا، اس سے پہلے نفس بھی آیا۔ عمر کے آخری حصے میں ہونے والی اولاد کو کیا ذبح کر دو گے؟ آپ نے اس کو کچل دیا، پھر شیطان آیا، چھوٹا آیا، منجلا آیا، پھر بڑا آیا، سب کو آپ نے کنکریاں مار دی۔ تو یہ مثالیں ہیں، اولیاء کو بھی دشمن نفس ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اور نفس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھکیل کے نہیں گراتا، دھوکہ دے کر گرا دیتا ہے، خریب لے کر گراتا ہے۔ ڈھکلے تو ڈھکلنے والا ہی نہیں بول کے سمجھ جاتے، لیکن نفس اتنا بڑا چال باز ہے۔ تو نفس کی اصلاح کیسے ہو؟ میں نفس پر کنٹرول پانا ہے نا، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر نفس پر کنٹرول پانے کی کیپیسٹی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ عبادتیں رمضان المبارک میں جو ہوتی ہیں وہ کنٹرول پاور کو، کنٹرولنگ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو کیا طریقے ہیں؟ تو نفس 4 طریقوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ 4 طریقے کا نفس، ایک ہے نفس مشارطہ، دوسرا ہے نفس مراقبہ، تیسرا ہے نفس محاسبہ، اور تیسرا ہے نفس مؤاخذہ۔ محققین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 طریقوں کو اگر اپنائیں گے تو نفس جیسے بڑے دشمن پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس مشارطہ۔ نفس مشارطہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نفس جس سے شرط لگائی جائے، بٹ لگائی جائے۔ کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہر صبح اس شرط کے ساتھ کہ آج دن بھر کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ شرط لگائے تو شرط لگانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ کس میں گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے بچے گا۔ لیکن یہ کیپیسٹی ہونا، شرط لگانا، اپنے نفس سے، اپنے ایگو سے بٹ لگانا۔ اور دوسرا ہے نفس مراقبہ، یعنی انالائز کرنا ہے، کہ دیکھنا ہے کہ آیا کوئی گناہ تو نہیں ہوا، مجھ سے کوئی گناہ غلطی تو نہیں ہوئی۔ انالائز کرنا ہے، دن بھر اپنے آپ پر خود نگرانی کرتا رہے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے خلیفے کی تعلیمات کے خلاف تو کوئی نہیں جا رہے ہیں۔ یہ مراقبہ، انالائز کرتے رہنا ہے۔ اور تیسرا ہے محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، کیلکولیٹ کرنا، محاسبہ۔ چلو انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، کتنے گناہ ہوئے؟ یہ ہوئے، چلو اللہ سے رجوع ہو، اللہ کے گناہ ہیں اللہ سے معافی چاہو، بندوں کے گناہ ہیں بندوں سے معافی چاہو۔ تو رات سونے سے پہلے تنہائی میں جا کر جائزہ لے کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا گناہ کیے، میں نے آج دن بھر میں کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ محاسبہ ہوتا ہے، اور کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، یہ محاسبہ ہے، کیلکولیٹ کر رہے، خود اپنے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو اصلاح ممکن ہے، کریکشن ہو سکتا ہے، زندگی بچ سکتی ہے، آخرت نہیں اجڑ سکتی ہے، یہ 4 طریقوں کو اپنانے پر، یہ محققین اولیاء اللہ بتاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے مؤاخذہ، اریسٹ کرنا، پنشڈ، اپنے نفس کو گھسیٹنا، گلہ پکڑنا، اپنے نفس کا اپنا آپ پکڑ لینا، پکڑ کے نفس سے دن بھر میں جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئے ہیں، اس کو سزا دینا۔
نفس کو مارنا کچلنا سزا دینا. سزا دینے کا سب سے بڑا اچھا خوبصورت صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار کرنا، آنسو بہانا، رونا، گڑ گڑانا، اللہ کو منانا. اور دوسرا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے نفس پر عبادتوں کا بوجھ ڈال دینا. اچھا کمینے، تو نے مجھے آج دھوکہ دیا، تیری ایسی کی تیسی، ایسا تو اس کی سزا یہ ہے. چلیے نماز کو ٹھہر گئے، توبہ کرے. وہ بھی خالی نہیں، اس بات کے لیے، اس نیت سے کہ نفس نے آج مجھے دھوکہ دے کر گناہ ہوئے، غلطیاں کرا دیا، مجھ سے خطا ہو گئی، لہذا آج تجھے تپاؤں گا. تو یہ مواخذہ ہے، سخت پکڑ. اگر اچھا کام ہوا، دن بھر میں اچھا کام، مواخذہ کرنا بھائی، کیلکولیٹ کرنا ہے، اریسٹ کرنا، پنش دینا ہے. اچھا کام ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی عبادت میں مصروف ہونا. اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بتاتا ہے کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول پانے کے لیے یہ چاروں طریقوں میں سے ایک بھی اگر پا لیتے ہیں، ایک بھی طریقے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر تمہیں نفس جیسا تمہارا سب سے بڑا دشمن جو تمہاری آخرت کو غارت کرنے والا ہے، غارت کرنے پر کامیاب نہیں ہوگا. عزیزان محترم، اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام سے افغانستان کے جو حاکم تھے، حاکم وقت حضرت میر ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر لیے. اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ میران جی، ہم تو آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، جہاں کہیں تلوار چلانا ہوگا تلوار چلائیں گے اور مخالفین مہدی کو مار ڈالیں گے. آپ مہدی برحق ہیں اور ہم مہدی کے ناصر ہیں، سپورٹر ہیں، مددگار ہیں. یہ میر ذوالنون تصدیق کرنے کے بعد، تصدیق کرنے سے پہلے تلوار کا وار کر کے حدیث کے مطابق یہ جانچ چکے تھے کہ مہدی پر تلوار کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. 3 مرتبہ تلوار اٹھائے اور 3 مرتبہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد تصدیق کر لینے کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں اور جو بھی منکر مہدی ہیں اس کو ماریں گے. یہ مہدی علیہ السلام سنے تو ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ناصر، مہدی کا سپورٹر، مہدی کا مددگار تو خدا ہے، اور تلوار تو اپنے نفس پر چلا، اپنے نفس پر مار تلوار، تاکہ تیرا نفس تجھے گمراہی میں نہ ڈالے. مہدی علیہ السلام سب سے بڑے دشمن سے لڑنے کا بہترین طریقہ بتائے. اب انہوں آ کر یوں سمجھ لیجئے کہ مہدی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو بھی تھا سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، بول رہے تھے. تو مہدی علیہ السلام بتائے تمہاری سپورٹ کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے مہدی آخر الزماں کر کے بھیجا ہے. میری جان کا، میرے مال کا، ہر چیز کا محافظ اور ناصر مددگار اللہ ہے، سپورٹر اللہ ہے. اگر کرنا ہے تو تو اپنے نفس پر اپنی تلوار سے وار کر، کیونکہ وہ تجھے گمراہ کر دے گا. عزیزان محترم، ایک موقع پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ بھی فرمائے کہ نفس کے حق میں یہ بھی فرمائے کہ نفس ہر شخص کو کہتا ہے کہ اس جہاں میں مجھ کو جلا، اس جہاں میں، یہ دنیا میں مجھ کو جلا، میرے خلاف کر، اور جو بھی میں بولتا ہوں اس کے خلاف جا، وگرنہ میں تجھ کو کل دوزخ میں لے جاؤں گا. پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں. مہدی علیہ السلام کی یہ نقل شریف ہے، نفس خود کہہ رہا ہے. ہمیں کیا معلوم ہوگا، نفس کے پجاری ہیں. آج تو ایگو اتنا نفس آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفس کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. لیکن حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس باقی تو فساد باقی. جب تک نفس باقی ہے فساد ہی فساد رہے گا، دنیا کا، آخرت کا، ہر جگہ کا فساد باقی رہے گا. لہٰذا اپنے نفس کو کچھ لو. تو 4 بڑے دشمنوں میں یہ چوتھا دشمن، سب سے پہلا دشمن نفس انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. عزیزان محترم، آج جس ہستی کا بحر عام مبارک ہے، 501واں 501 عرس شریف بحر عام اور عرس مبارک ہے، حضرت بندگی ملک الہ داد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امامنا مہدی علیہ السلام بھی اور آپ کے 5 خلیفوں نے بھی بھائی دادو کے نام سے پکارا ہے.
یہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ سلسلوں میں بھی ان کا نام آتا ہے. یہ اپنے فرزند حضرت بندگی پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک دنیا کر دینے کے بعد بھی ترک دنیا نہیں کی تھی، یعنی بیٹے کے ترک کرنے کے بہت بعد ترک دنیا. تو انہوں نے اپنی جگہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک نفس اور شیطان آ کر مجھے گمراہ نہ کرنے کا یہ اظہار کر دیں اس وقت تک میں ترک دنیا نہیں کروں گا. یہ عہد کر لیے تھے کون؟ جن کا آج بہرا لینے والے ہیں حضرت بندگی ملک الہدت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا کیا کہ عرصے دراز کے بعد ہجرتوں میں بھی رہے، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پاک میں بھی رہے، بندگی میاں کی صحبت میں بھی رہے، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علاقہ تھا، سب کچھ ہوا. لیکن آپ نے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس وقت ترک دنیا کرتے ہیں جب نفس اور شیطان آ کر سرنڈر ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب ہم آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں بھٹکا سکتے. تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. یہ تو میں بہت ہی اعلیٰ لوگوں کی بات بتائی ہے، یہ خوش فہمی میں مت رہیے. آپ کے پاس آپ کا نفس آ کے، آپ کا شیطان آ کے سر میں آ گیا ہوں، سرنڈر ہو رہا ہوں، وہ نفس جتنا الو بنا کے آج سب کو اچھوں کو ولیوں کو بگاڑ دیا، ان کی ولایت ختم کر دی. یہ آپ ہم تو آج کل کے کہاں کے چنو منو ہاتھوں ہاتھ چلے جا رہے ہیں، منصبوں پر بیٹھے ہوئے نفس کے پجاری بن گئے ہیں. مہدی کی ذات پر بات آتی ہے، مہدی کے مقام پر گستاخیاں ہوتے ہیں، مست بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ نفس کے پجاری بنے بیٹھے ہیں، نفس کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں. میرا تو سب سے بڑا قریبی فرینڈ ہے، میرا کلوز فرینڈ ہے. یہ تو رمضان المبارک کی پوری عبادت، رمضان المبارک کی پوری عبادت مجھے آپ کو فقیر، کاسب، مرشد، مرید، امیر، غریب، چھوٹا موٹا، پٹھان، سید، غیر سید، سب کے لیے ہے. یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لایا. یہ رمضان المبارک جب تک نفس پر کنٹرول نہیں پائیں گے، نفس پر کنٹرول پانے کے لیے بتا دیا گیا کہ 4 طریقے ہیں: مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، مواخذہ. ان چاروں میں سے ایک کو تو اختیار کر لو، کسی ایک کو تو دیکھتے رہو. بھائی کم از کم سوتے وقت سوچو میں نے آج کیا کر لیا، ہاں ہو گیا، دے دیا چکما، دے دیا پٹھا، مارا پچھاڑ مار دیا، میرے کو گرا دیا، نفس مار دیا، شیطان دھوکہ دے دیا. کم از کم رات میں تو بھی اس کے بعد استغفار کرو، تنہائی میں، اندھیرے میں. اللہ تعالیٰ بولے گا کہ واقعی انہیں کیلکولیٹ کر رہا ہے، انہیں اینالائز کر رہا ہے، انہیں میرے قریب آنا چاہتا ہے. تو پھر نفس کے، شیطان کے دھوکے سے بچاتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں. تو گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ کنٹرولنگ کیپیسٹی، کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو اپنے اندر بڑھانا ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہے نا، چلیے کھائیے، بتائیے، ابھی 1 منٹ ہے، افطار کر کے بتائیے. نہیں، کتنا ڈرتے اللہ، ابھی سیرن نہیں بجا. تو یہ اللہ تعالیٰ کنٹرولنگ پاور جو دے رہا ہے، سیرن بجنے کے بعد ہی لقمہ لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، ہے نا. ابھی اب بج رہا ہے، دیکھیں سیرن. تو یہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا، کنٹرولنگ کیپیسٹی دیا ہے نا. تو پھر 11 مہینے بے لگام. جب نفس کی لگام، نفس کا گھوڑے پر بندہ بیٹھ جاتا ہے تو ختم. نفس کے ہاتھ میں لگام آ گیا تو اگر نفس پر قابو پانا ہے تو قرآن کو لگام بنائیے، قرآن اس کے گلے میں ڈال دیجیے، دیکھیے اس کے بعد نفس پر کیا گمراہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.